الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حجاج کرام کے حج پر نکلنے سے پہلے چند باتیں ہیں، یا تو سفر کے آداب کے حوالے سے ہو یا چاہے نصیحت کے اعتبار سے ہو۔ اسی سلسلے میں چند باتیں ہم کریں گے آج، چونکہ حج یہ ایک عبادت ہے، اور عبادتوں کے بارے میں اتنا تو واضح ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی عمل آدمی انجام دیتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے انجام دے۔ دنیا طلبی یا دکھاوا اس کے اندر ریا اور نمود نہ ہو۔ تو جو لوگ حج اور عمرہ پر آتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے، اور دوسرے لوگ جو حج عمرہ پر نہیں آتے ہیں عام طور سے، ہر ایک کے لیے یہ نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اخلاص پیدا کریں۔ جب تک آدمی اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا نہیں کرے گا تب تک وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ اگر عبادت کے اندر کوئی آدمی شریک ٹھہراتا ہے، چاہے شریک کا مطلب کہ کچھ حصے اللہ کے لیے خاص کرے اور کچھ دوسرے کے لیے خاص کرے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جو دکھاوا ہے، شرک اکبر میں نہیں بلکہ شرک اصغر میں آتا ہے، تو یہ بھی طریقہ مردود ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے عمل میں ریاکاری پیدا کرتا ہے یا صرف دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے، تو وہ بھی عمل اللہ کی ہاں مقبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرے، دین کو خالص ہو کر کے، کیونکہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں۔ جو لوگ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی عمل کر کے، کوئی عبادت انجام دے کر کے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں یا دنیا کی زیب و زینت کو چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں ان کے جو عمل ہے اس کے بدلے ہم ان کو بھرپور دے دیتے ہیں، جبکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی دیگر اور آیتوں میں اس بات کو واضح طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی میں ہی چاہتا ہے، آخرت نہ چاہ کر کے دنیا کو ہی اہمیت اور فوقیت دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ لوگ جہنم رسید ہوں گے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو عبادت مطلوب ہے۔ یہ حج اور عمرہ پہ جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے حج کے اندر یا عمرہ کے اندر دکھاوا یا تعریف کہ دوسرے لوگ تعریف کریں، دوسرے لوگ کہیں کہ یہ حاجی بن گئے ہیں اب حاجی لکھنا شروع کر دے، تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی عمل کے اندر دکھاوا کرتا ہے یا سنانے کے لیے ایسے کرتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں شریک ٹھہرانے والوں کے شریک سے میں بالکل بے نیاز ہوں۔ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کے عمل کو اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ رب العالمین چھوڑ دے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک حاجی کو، ایک معتمر کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اگر شرک و بدعات پہلے سے کر رہے تھے اس سب سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، اپنے دل کو بالکل خالص کر لے
اور عبادت کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ آدمی وہ عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور آخرت میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا اس کے حصول کے لیے آدمی انجام دے، تب جا کر کے کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایک حاجی اور معتمر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ کوئی بھی عمل حج کے دوران عبادت میں، یعنی جو بھی عمل عبادت کے اندر آتے اس کے اندر وہ اخلاص پیدا کرے، دکھاوا، ریاکاری اور اس طرح کی نام و نمود نہ ہو۔ دوسری چیز کہ ایک آدمی حج پر جا رہا ہے تو اس حاجی کو چاہیے کہ حج کے لیے حلال مال کا انتخاب کرے، حرام سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی آدمی حرام مال استعمال کر کے حج کے لیے آتا ہے یا عمرہ کے لیے آتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی اگر حرام مال لے کر کے حج یا عمرہ پر آتا ہے تو۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ پاکیزہ مال جو طیب ہے اس کا انتخاب کرے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ لوگ، اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اگر پاک مال لے کر کے کوئی آدمی حج عمرہ پر نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے مومنوں کو دیا، اور وہی حکم رسولوں کو بھی اللہ رب العالمین نے دیا۔ رسولوں کو جو حکم دیا کہ پاک کھاؤ اور عمل صالح کرو، یہی حکم مومنوں کو بھی ملا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، استعمال کرو، پہنو اور عمل صالح کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ربی کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے اللہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی پرورش ہی حرام کاری پر ہوئی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ گویا کہ عبادت کے عدم قبولیت کے لیے یہ ہے کہ آدمی حرام مال استعمال کرے، حرام کھائے، حرام پہن کر کے عبادت کرے، تو گویا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حاجی کو چاہیے کہ حلال مال لے کر کے حج کے لیے آئے، حرام سے اجتناب کرے۔ اسی طرح سے حج کے لیے نکلنے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ حج اور عمرہ پر آنے سے پہلے حج اور عمرے کے جو طریقہ ہے نا، اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لے، جان لے، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ حج قبول ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج مبرور ہو تو آپ کو چاہیے کہ سنت کے حساب سے آپ حج کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، کہ تاکہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِكَكُمْ، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حج اور عمرے کے طریقہ سیکھ لو۔ ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ضروری ہے۔ وہ عمل ایک بندہ اگر انجام دیتا ہے، اس کے اندر اگر اخلاص پایا جاتا ہے لیکن سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے عمل کے لیے دو چیزوں، یعنی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر اخلاص پایا جائے، اور دوسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقہ سے آدمی انجام دے۔ اب دیکھیں نا، ہر لائن میں آپ کو ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، ویسی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ایک حاجی کو چاہیے کہ حج پر آنے سے پہلے حج کے طریقے سیکھ لے، حج کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، تعلیم لے لے، پڑھ لے، پوچھ لے، تاکہ کتاب و سنت کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے حساب سے آدمی اس حج کو
صحیح سے ادا کر سکے۔ اسی طرح سے ایک حاجی اگر حج کے لیے نکل رہا ہے، سفر حج پر آ رہا ہے، تو اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، کیونکہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا حق لیے کوئی مر جاتا ہے نا، اور وہ بندہ اگر معاف نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو چکانا پڑے گا، بغیر چکائے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس تو چونکہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق ہے، کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، تو دنیا کے اندر اس کے ظلم کا بدلہ چکا لے، ورنہ اس دن جس دن کی دینار درہم کچھ نہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ سامنے والے کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دی جائیں گی۔ تو اگر کسی کا حق لیا ہے تو حق اس کا، یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اسے معافی مانگ لے، یا اس کے ظلم کا جو بدلہ ہے وہ چکا دے۔ یا اگر کسی سے لین دین کا معاملہ ہوا ہے تو اس کو لکھوا لے، اپنے گھر والوں کو وصیت کریں، اپنے گھر والوں کو وصیت کریں۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ایک حاجی کو چاہیے، خاص کر کے اور عام طور سے تو ہر ایک کو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہر وقت ہر آن انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی برائی کو ختم کر دے۔ وخالق الناس بخلق حسن، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقہ سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ بھی طریقہ ایک حاجی کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اگر کوئی نکل رہا ہے اپنے گھر والوں کو بھی وصیت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے جو حکام ہے اس کو بجا لانا، اسی حساب سے تو اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حاجی حج پہ آ رہا ہے، اتنا بڑا عمل انجام دینے آ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حج کے اندر منکرات سے اور فواحش سے اجتناب کرے۔ حج کے اندر جو سفر حج ہے، اس سفر کے اندر وہ کام انجام نہ دے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ مان لے کہ چغلی، غیبت اور اس طرح کی جو حرام چیزیں ہیں یا حرام کام ہیں، اس سب سے اجتناب کرے، اس سب سے آدمی اپنے آپ کو بچائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی رہے گا تو نیک بنے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی اگر نیک کے ساتھ رہے گا تو نیک ہی بنے گا، برے کے ساتھ رہے گا تو برا ہی رہے گا۔ مان لے کہ ایک آدمی ایک خوشبو فروش کے پاس بیٹھتا ہے تو وہاں سے یا تو خوشبو خرید کر کے لائے گا یا اس کی خوشبو لے کر کے آئے گا۔ یعنی عطر بیچنے والے کے پاس اگر کوئی جا کر کے بیٹھتا ہے تو وہاں سے کیا لے کر کے آئے؟ وہاں کی خوشبو یا مہک ہی لے کر کے آئے گا نا، یا خوشبو خرید کر کے لائے گا۔ لیکن ایک آدمی اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے، لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہاں سے کیا لے کر، یا تو کپڑا جلا کر کے آئے گا یا بدبو لے کر کے آئے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نیک آدمی کی صحبت میں رہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ آدمی اگر نیک کی صحبت میں رہے گا نیک بنے گا، برے کی صحبت میں رہے گا برا بنے گا۔ تو ایسے آدمی سے اجتناب کریں، یا ایسے لوگوں سے دور رہیں جو لوگ غیبت، چغلی، نمیمہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح سے ایک حاجی کو چاہیے کہ سفر میں جب وہ نکل رہا ہے، خاص کر کے ویسے یہ سب چیز عام حالات میں بھی مطلوب ہے، عام حالات میں بھی مطلوب ہے، لیکن خاص طور سے ایک حاجی کو چاہیے کہ حج میں آ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، یا کسی اور دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ کو چاہیے اگر آپ حج پہ آ رہے ہیں یا عمرہ پہ آ رہے ہیں یا آپ کے قریبی کوئی حج پہ آ رہے ہیں تو انہیں آپ نصیحت کریں، انہیں بتائیں کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، کنٹرول رکھیں، لایانی بات اور فضول کی باتیں اس طرح کی چیزیں نہ کریں، بلکہ کثرت سے اس سفر میں ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ سفر میں آدمی جب سے نکلے تب سے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، دعا، قرآن کریم کی تلاوت، جو بھی اعمال صالحہ ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا،
بھلائی کی طرف بلانا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ یعنی بھلائی پر مدد کرے آدمی، برائی پر مدد نہ کرے، گناہ کے کام پر کسی کی ہیلپ نہ کرے، بلکہ اچھائی کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ سب کام ایک حاجی کو خاص کر کے کرنا چاہیے کہ یہ سفر حج میں جب وہ نکلے تو اچھے اعمال انجام دے، صدقات و خیرات ہو، دوسروں کی مدد ہو، یہ سب ہو، جو بھی یعنی مدد صرف پیسے ہی سے نہیں بلکہ سمجھا کر کے بھی، مشورہ دے کر کے بھی، ہے نا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے سے بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، تو یہاں حاجی کو چاہیے کہ اگر حج میں آتا ہے تو اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے وہ نمونہ پیش کرے کہ جسے دیکھ کر کے سامنے والا متاثر ہو۔ اسی طرح سے ایک حاجی کو چاہیے، حج اور عمرہ پہ آنے والے کو چاہیے کہ بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بہت سارے لوگ حج اور عمرہ پر آتے ہیں اور پیشاوری کا کام کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو یہ مانگنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ جو مانگنے والے ہیں، جو پیشاور لوگ ہیں، دیکھیے اگر حاجت ہے، ضرورت ہے تو بقدر ضرورت مانگا جا سکتا ہے، بقدر ضرورت مان لے، لیکن ایک حاجی کے پاس اگر مال ہے تو بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نیاز ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ کی ذات پر امید رکھے، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں بسوں میں چڑھ کر کے مانگتے رہتے ہیں، ہمارا پیکٹ کاٹ لیا ہے تو یہ کاٹ لیا، اس طرح کے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ تو اگر وہ مستحق نہیں ہے پھر بھی اگر وہ مانگتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حاجی کو حج پر نکلنے سے پہلے چاہیے کہ سنت کے حساب سے وہ نکلے۔ سنت کے حساب سے کیا ہے کہ جب سواری پر سوار ہو تو جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا پڑھ کر کے نکلے، 3 مرتبہ اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، پھر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پھر اپنے لیے اور اپنے اہل عیال کے لیے دعا کر کے آئے، اللہم انی اسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمر ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، یعنی مال و اولاد کی حفاظت کے لیے آدمی دعا کرے، یہ دعا کر کے سفر کے اندر آئے اور سفر سے استفادہ کرے۔ سفر میں جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانے اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا اور اسی طرح سے استغفار۔ اگر ایک آدمی حج اور عمرہ پہ آ رہا ہے تو اس کو خاص کر کے چاہیے کہ جو ماضی میں گناہ کر لے نا، ان گناہوں سے تائب ہو جائے، توبہ کر لیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہے، ہمیشہ توبہ کرتا رہے، لیکن ایک آدمی حج پہ آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بالکل پاک صاف ہو کر کے وہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ، ایمان والوں سارے کے سارے توبہ کرو، توبہ استغفار کرو۔ تو اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے ماضی میں تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، دل سے توبہ کرے، اور جو دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین معافی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے پھر اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ سے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا وہ دل کے اندر جو وہ نقطہ ہوتا ہے نا وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حج اور عمرہ پر آ رہا ہے، دل کو بالکل صاف کر کے آئے اور دل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ جو یہ وقت ملے، یہ جو وقت ہے حج میں جو ٹائم ملے، اس ٹائم کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش کرے اور فالتو کی چیزوں میں، ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگائیں، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور وقت بہت قیمتی ہے، اور دیکھیے یہ وقت اگر آپ سے نکل جائے گا نا تو پھر کل آپ کو یہ وقت نہیں ملے گا۔ تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے حساب سے چلنے اور جینے کی توفیق دے۔